وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. شعر دیکھیے گا نیر اعظم صاحب. اس درمیان میں ایک اعلان ہو جائے جو غلام میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرو. میں بیابان میں پڑھو. این ڈی میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں لائیو چلا رہے نیر اعظم صاحب بھارتی. میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے پروگرام کو آپ اعلیٰ و عرفہ بنا کر دنیا کو دکھانے کا کام کرتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے, کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. حضرات گرامی, ابھی آپ حضرات کے سامنے مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن کے معقر استاذ جناب حضرت حافظ وقاری فیضان عالم صاحب تلاوت قواعد و تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. قرآن کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ چاشنی و حلاوت رکھی ہیں کہ اگر آپ رات بھر بھی پڑھیں تو دل نہیں اکتاتا ہے, دل نہیں گھبراتا ہے. لیکن وقت کی قلت, علماء کی فہرست لمبی چوڑی کی وجہ سے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. آئیے حضرات گرامی, ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن مقدس عظیم المرتبت کتاب کے بعد یعنی خالق ارض و سماوات کے بعد خالق ارض و سماوات کے بعد اس دھرتی اور آسمان کے پالنہار کے بعد اگر کسی ذات ہستی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہے ہم سب کے آقا, آقائے نامدار, تاجدار مدینہ, سرور کائنات, فخر الرسل, آمنہ کا لال, عبداللہ کا دلارا, حمزہ و عباس کا بھتیجا, عرب کا چہکتا چراغ, یثرب کا مہکتا پھول, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اسی پر ایک بڑے شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر تعریف کے لائق ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آئیے عاشق رسول مصطفیٰ کے نام پر جان کو لٹانے والے محمد رسول اللہ کا نام سننے کے بعد, رسول کی شان میں گلہائے عقیدت کو سننے کے بعد جھوم جھوم کر مدینہ نگری کی سیر کرنے والے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا. شعر دیکھیے گا نیر اعظم صاحب. اس درمیان میں ایک اعلان کرتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہمارے علاقے کے بہت ہی موقر شخصیت, تہذیب و ثقافت کے بلند پایا فضیل پر اڑتے ہوئے بہتر نایاب روشن چراغ کی روشنی, چچا محترم جناب حضرت حافظ علیم الدین صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. کافی دیر سے ہم آپ کے منتظر تھے. بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے, بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے. یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں, یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں. شعر تھا 4 مصرے, اس کے بعد آپ کے علاقے کے نامور شاعر, ہندوستان کی سب سے عظیم المرتبت آواز, جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں ہندوستان کے چپے چپے میں اپنی شاعری کا چھاپ چھوڑا ہے, جن سے میری مراد بڑے بھائی جناب حضرت حافظ وقاری نیر اعظم بھارتی کو آپ کے حوالے کروں گا. شعر دیکھیں, وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. شعر دیکھیے گا, بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دانشمند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. محفل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, جہاں رب ربوبیت کی بات ہوتی ہے وہ محفل کامیاب ہے انشاءاللہ.
जहाँ रब रुबूबियत की बात होती हो, जहाँ रसूल की रिसालत का जिक्र होता हो, वो महफिल कामयाब है। यकीनन सच्चा आशिक रसूल अगर सड़क पे खड़ा होगा, 4 मिसरे में पिंडाल के अंदर आ जाएगा। शेर है, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन आ जाएगा तुमको, तिलावत करके तो देखो, यकीन आ जाएगा तुमको, तिलावत करके तो देखो। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। आइए हजरात, मदीने नगरी की सैर करने के लिए, तैयबा नगरी की चक्कर लगाने के लिए हम बुलबुल बाग़ मदीना, शाहकार तरन्नुम, आवाज़ के जादूगर, बेहतरीन फनकार जनाब हजरत हाफिज वकारी नैयर आज़म भारती साहब से मुल्तमिस है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी बेहतरीन जादूगरी दिखाएँ, अपनी आवाज़ के ज़रिए गुलहाए अक़ीदत पेश करें। जनाब हजरत हाफिज वकारी नैयर आज़म भारती साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, मुझे भी बड़ी खुशी है कि अपने पारकाकन में आज से नहीं, बचपन से मुझे इज़्ज़त मिलती आ रही है और वही इज़्ज़त आज तक बाकी है। मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, जबकि काकन में इसी टोला में जलसा हुआ था, मुझे याद है हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब उस वक्त से आज तक इनाम देते आ रहे हैं। 10 रुपये उस वक्त इनाम दिया करते थे। जब भी जलसे में इनके सामने कलाम पढ़ता था, ये 10 रुपये 5 रुपये इनाम से नवाजते थे। बड़ी खुशी है कि आज अपना वक्त को फारिग करके हमारे बीच आए हैं। और नीचे मिंबर साहब हैं, हमारे बड़े भाई इकबाल साहब हैं, मामू हाजी अब्दुल जब्बार साहब हैं, इसमें सबको शरीक करता। कुर्सी पर कुछ लोग बैठे हैं माशाअल्लाह। और मिंबर साहब आप भी ऊपर आ जाइए, इकबाल भाई आप भी ऊपर, हाजी साहब ऊपर आ जाइए, अच्छा होगा, आप लोग बड़े हैं। तो चाहता हूँ कि कोई नया कलाम पेश किया जाए। जी, चाहता हूँ कि बिल्कुल नया कलाम पेश किया जाए। भाई अब इको दे दीजिए, आवाज़ दे दीजिए, अब इको का वक्त आ चुका है। देखिए सबको शरीक करता हूँ एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। क्योंकि अभी हमारे कुछ मेहमानाने ख़ास वो भी आने वाले हैं, लेकिन मूड बन चुका है तो सुनाए देता हूँ। ये बहुत ही मुझे उम्दा और पसंद है, शायद कि आप लोग को भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खार होकर खार होकर खार होकर भी फूल हो जाए, खार होकर खार होकर भी फूल हो जाए, खार होकर के खार होकर खार होकर भी फूल हो जाए, खार होकर भी फूल हो जाए। जो गुलामे रसूल हो जाए, जो गुलामे रसूल हो जाए, जो गुला खार हो कर भी फूल
اور یہاں سے بند. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. آپ سب سے عبدالحق عظیمی صاحب اور سب کو شریک کرتا ہوں. شعر دیکھیے گا. خار ہو کر حافظ علیم الدین صاحب، بھائی شاہد صاحب شعر دیکھیے گا. ممبر صاحب اور بڑے بھائی اقبال صاحب، حاجی صاحب، سب کو شریک کرتا ہوں. خار ہو کر، خار ہو کر باد مولا، باد مولا مقام ہے ان کا. سب شعر دیکھیے گا، شعر ضائع نہ ہو جائے. باد مولا، باد مولا باد مولا مقام ہے ان کا. باد مولا مقام ہے ان کا. کچھ نہ لکھنے، کچھ نہ لکھنے میں بھول ہو جائے. کچھ نہ لکھنے، کچھ نہ لکھنے میں بھول ہو جائے. خار ہو کر بھی پھول ہو جائے. جو غلام رسول ہو جائے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے پھر اس کو پڑھنے کا شعر دیکھیے گا. ہاں 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 انشاءاللہ حکم کی تعمیل ضرور ہوگی. شعر دیکھیے گا. کہ بعد مولا بعد مولا مقام ہے ان کا. کچھ نہ لکھنے، کچھ نہ لکھنے میں بھول ہو جائے. خار ہو کر، اور یہاں سے اس شعر پہ توجہ بطور خاص. ورد کرنا، ورد کرنا درود کثرت سے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورد کرنا درود کثرت سے، ورد کرنا، ورد کرنا ورد کرنا درود کثرت سے، ورد کرنا درود کثرت سے. زندگی کا، زندگی کا اصول ہو جائے. زندگی کا اصول ہو جائے. خار ہو کر، خار ہو کر بھی پھول ہو جائے. جو غلام رسول ہو جائے. اور یہ بھی شعر بطور خاص ناظم صاحب شعر دیکھیے گا. خوب رغبت، خوب رغبت سے کیجئے
رغبت خوب رغبت خوب رغبت سے کیجئے مسواک تاکہ نقل رسول ہو تاکہ نقل رسول ہو جائے خار ہو کر بھی پھول ہو جائے جو غلام رسول ہو جائے خار ہو کر۔ اور اس شعر پہ تمام علماء کو حفاظ کرام کو شریک کرتا ہوں۔ ایک لوگ جو حضرات نیچے بیٹھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ خار ہو کر ماشاءاللہ مامو قاسم صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ مامو قاسم صاحب شعر دیکھیے گا، آپ مچل جائیں گے انشاءاللہ۔ خار ہو کر بھی پھول ہو جائے ان کی الفت نہیں جسے حاصل ان کی الفت۔ ماشاءاللہ باری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ان کے علاقے کے نام اور شخصیت جناب حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب جی بارہ استمرار بھی ہمارے مہمان کی شریف لا چکے ہیں۔ بہت ہی پرمر سے واجبانہ خطاب ہے ہوتا ہے، کچھ ہی لمحوں میں رہنے کے اسٹیج ہونے والی انشاءاللہ۔ ان کی الفت نہیں جسے حاصل ان کی الفت ان کی الفت ان کی الفت نہیں جسے حاصل ان کی الفت نہیں جسے حاصل اس کا جینا فضول ہو اس کا جینا فضول ہو جائے خار ہو کر بھی پھول ہو جائے جو غلام رسول ہو جائے۔ شعر دیکھیے گا، شاعر کہتا ہے کہ نعت لکھنا نعت پڑھنا نعت لکھنا نعت لکھنا نعت لکھنا نعت پڑھنا اس آرزو سے ہو نعت لکھتا اس آرزو سے ہو کوئی شاید قبول ہو جائے کوئی شاید قبول ہو جائے جو
غلام رسول ہو جائے. اور جس کی زمین ہے، جن کی یہ کاوش ہے، سوچ ہے، سلام کرتا ہوں، ان کی بھی سوچ ہے کہ میں بھی انشاءاللہ حج کو جاؤں گا. شعر دیکھیں بطور خاص لہذا فرمائے: خار ہو کر بے پھول ہو جائے، عمر جو بچ گئی ہے شاہد کی، عمر جو بچ گئی ہے شاہد کی، عمر جو بچ عمر جو بچ گئی ہے شاہد کی، شہر طیبہ شہر طیبہ شہر طیبہ کی دھول ہو شہر طیبہ. میرے بھائی کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، میری اوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے، کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، میری اوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے. میرے مولا میری جذبات کی تو لاج رکھ لینا، میرے مولا میری جذبات کی تو لاج رکھ لینا. غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے، غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے. بہت ہو بہت ہو شکریہ. جو غلام رسول ہو جائے، خار ہو کر خار ہو کر خار ہو کر بھی پھول ہو جائے، جو غلام رسول ہو جائے، جو غلام رسول ہو جائے، خار ہو کر. کسی کسی کے آئیے فرمائشی کلام. لیکن آپ لوگ خاموش پڑھ رہے ہیں. کاکن والے ایسے نہیں ہوتے. کاکن والے تو زندہ دل لوگ ہیں. جہاں بھی کچھ ہوتا ہے ہم لوگ میدان میں کھڑے اترتے. ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑے بہت اچھے حوصلہ افزائی کے لیے. انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے. انہیں پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے. انہیں پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جن کی سانسوں میں ذکر حضور ہوتا ہے، کہ جن کی سانسوں میں ذکر حضور ہوتا ہے. انہیں پہ مہربان رب
غفور ہوتا ہے۔ اور یہاں سے یہ شعر دیکھیے گا، ماشاءاللہ ایک کرسی والے بیدار ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی منڈی ہل رہی ہے، مجھے یہاں پر پاور مل رہا ہے۔ شعر دیکھیے گا، انشاءاللہ ہاتھ بھی ہلائیں گے وہ۔ انہیں پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر تو دیکھیے گا، اس شعر کا جو ثانی مصرع کتنا دمدار اور شاندار ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ واہ واہ۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، کہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ انہیں پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، کہ جن کی سانسوں میں ذکر حضور ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔